السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ میرا نام ہے آصف اقبال، میں ہوں سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 3۔ جاہلی معاشرے کی چند جھلکیاں۔ جزیرۃ العرب کے سیاسی اور مذہبی حالات بیان کر لینے کے بعد اب وہاں کے اجتماعی، اقتصادی اور اخلاقی حالات کا خاکہ مختصراً پیش کیا جا رہا ہے۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی اور ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ چنانچہ طبقۂ اشراف میں مرد عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو بہت کچھ خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی اور اس کا احترام اور تحفظ کیا جاتا تھا کہ اس راہ میں تلواریں نکل پڑتی تھیں اور خونریزیاں ہو جاتی تھیں۔ آدمی جب اپنے کرم و شجاعت پر، جسے عرب میں بڑا بلند مقام حاصل تھا، اپنی تعریف کرنا چاہتا تو عموماً عورت ہی کو مخاطب کرتا۔ بسا اوقات عورت چاہتی تو قبائل کو صلح کے لیے اکٹھا کر دیتی اور چاہتی تو ان کے درمیان جنگ اور خونریزی کے شعلے بھڑکا دیتی، لیکن ان سب کے باوجود بلا نزاع مرد ہی کو خاندان کا سربراہ مانا جاتا تھا اور اس کی بات فیصلہ کن ہوا کرتی تھی۔ اس طبقے میں مرد اور عورت کا تعلق عقد نکاح کے ذریعے ہوتا تھا۔ یہ نکاح عورت کے اولیاء کی زیر نگرانی انجام پاتا تھا۔ عورت کو یہ حق نہ تھا ان کی ولایت کے بغیر اپنے طور پر اپنا نکاح کر لے۔ ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا تو دوسری طرف دوسرے طبقوں میں مرد و عورت کے اختلاط کی اور بھی کئی صورتیں تھیں جنہیں بدکاری و بے حیائی اور فحشکاری و زناکاری کے سوا کوئی اور نام نہیں دیا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی لوگوں میں رائج ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو اس کی زیر ولایت لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیتا، پھر منظوری کے بعد مہر دے کر اس سے نکاح کر لیتا ہے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ عورت جب حیض سے پاک ہوتی تو اس کا شوہر کہتا کہ فلاں شخص کے پاس پیغام بھیج کر اس سے اس کی شرمگاہ حاصل کرو، یعنی زنا کرو، اور شوہر خود اس سے الگ تھلگ رہتا اور اس کے قریب نہ جاتا، یہاں تک کہ واضح ہو جاتا کہ جس آدمی سے شرمگاہ حاصل کی تھی، یعنی زنا کرایا تھا، اس سے حمل ٹھہر گیا ہے۔ جب حمل واضح ہو جاتا تو اس کے بعد اگر شوہر چاہتا تو اس عورت کے پاس جاتا۔ ایسا اس لیے کیا جاتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ اس نکاح کو نکاح استحضاء کہا جاتا ہے اور اسی کو ہندوستان میں نیوگ کہتے ہیں۔ نکاح کی تیسری صورت یہ تھی کہ 10 آدمیوں سے کم کی ایک جماعت اکٹھا ہوتی، سب کے سب ایک ہی عورت کے پاس جاتے اور بدکاری کرتے۔ جب عورت حاملہ ہو جاتی اور بچہ پیدا ہوتا تو پیدائش کے چند رات بعد وہ عورت سب کو بلا بھیجتی اور سب کو آنا پڑتا، مجال نہ تھی کہ کوئی نہ آئے۔ اس کے بعد وہ عورت کہتی، آپ لوگوں کا جو معاملہ تھا وہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اور اب میرے بطن سے بچہ پیدا ہوا ہے اور اسے فلاں، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ عورت ان میں سے جس کا نام چاہتی لے لیتی، وہ اس کا لڑکا مان لیا جاتا۔ چوتھا نکاح یہ تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے اور کسی عورت کے پاس جاتے، وہ اپنے پاس کسی آنے والے سے انکار نہ کرتی۔ یہ رنڈیاں ہوتی تھیں جو اپنے دروازوں پر جھنڈیاں گاڑے رکھتی تھیں تاکہ یہ نشانی کا کام دے اور جو ان کے پاس جانا چاہے بے دھڑک چلا جائے۔ جب ایسی عورت حاملہ ہوتی اور بچہ پیدا ہوتا تو سب کے سب اس کے پاس جمع ہوتے اور قیاس شناس کو بلاتے۔ قیاس شناس اپنی رائے کے مطابق اس لڑکے کو کسی بھی شخص کے ساتھ ملحق کر دیتا، پھر یہ اسی سے مربوط ہو جاتا اور اس کا لڑکا کہلاتا۔ وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو جاہلیت کے سارے نکاح منہدم کر دیے، صرف اسلامی نکاح باقی رہا جو آج رائج ہے۔ عرب میں مرد و عورت کے ارتباط کے بعض صورتیں ایسی بھی تھیں جو تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک پر وجود میں آتی تھیں۔
یعنی قبائلی جنگوں میں غالب آنے والا قبیلہ مغلوب قبیلے کی عورتوں کو قید کر کے اپنے حرم میں داخل کر لیتا تھا، لیکن ایسی عورتوں سے پیدا ہونے والی اولاد زندگی بھر عار محسوس کرتی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بھی ایک معروف بات تھی۔ لوگ ایسی دو عورتیں بھی بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے تھے جو آپس میں سگی بہنیں ہوتی تھیں۔ باپ کے طلاق دینے یا وفات پانے کے بعد بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے بھی نکاح کر لیتا تھا۔ طلاق کا اختیار مرد کو حاصل تھا اور اس کی کوئی حد معین نہ تھی۔ زناکاری تمام طبقات میں عروج پر تھی، کوئی طبقہ یا انسانوں کی کوئی قسم اس سے مستثنیٰ نہ تھی۔ البتہ کچھ مرد، کچھ عورتیں ایسی ضرور تھیں جنہیں اپنی بڑائی کا احساس اس برائی کے کیچڑ میں لت پت ہونے سے باز رکھتا تھا۔ پھر آزاد عورتوں کا حال لونڈیوں کے مقابل نسبتاً اچھا تھا۔ اصل مصیبت لونڈیاں ہی تھیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اہل جاہلیت کی غالب اکثریت اس برائی کی طرف منسوب ہونے میں کوئی عار بھی محسوس نہیں کرتی تھی۔ چنانچہ سنن نبی داؤد وغیرہ میں مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں، جاہلیت کی بات گئی، اب تو لڑکا اسی کا ہوگا جس کی بیوی یا لونڈی ہو، اور زناکار کے لیے پتھر ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبد بن زمہ کے درمیان زمہ کی لونڈی کے بیٹے عبد الرحمن بن زمہ کے بارے میں جو جھگڑا پیش آیا تھا وہ بھی معلوم و معروف ہے۔ جاہلیت میں باپ بیٹے کا تعلق بھی مختلف نوعیت کا تھا۔ کچھ تو ایسے تھے جو کہتے تھے، انما اولادنا بیننا اکابدو سنا تمشی عمل الارض، ہماری اولاد ہمارے کلیجے ہیں جو روئے زمین پر چلتے پھرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے جو لڑکیوں کو رسوائی اور خرچ کے خوف سے زندہ دفن کر دیتے تھے اور بچوں کو فکر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔ لیکن یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج تھی، کیونکہ عرب میں اپنے دشمن سے اپنی حفاظت کے لیے دوسروں کی بنسبت کہیں زیادہ اولاد کے محتاج تھے، اور اس کا احساس بھی رکھتے تھے۔ جہاں تک سگے بھائیوں، چچیرے بھائیوں اور کنبے قبیلے کے لوگوں کے باہم تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ خاصے پختہ اور مضبوط تھے، کیونکہ عرب کے لوگ قبائلی عصبیت ہی کے سہارے جیتے اور اسی کے لیے مرتے تھے۔ قبیلے کے اندر باہمی تعاون اور اجتماعیت کی روح پوری طرح کار فرما ہوتی تھی، جسے عصبیت کا جذبہ مزید آتشا رکھتا تھا۔ در حقیقت قومی عصبیت اور قرابت کا تعلق ہی ان کے اجتماعی نظام کی بنیاد تھا۔ وہ لوگ اس مثل پر اس کے لفظی معنی کے مطابق عمل پیرا تھے۔ وَنُصْرَ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم۔ اس مثل کے معنی میں ابھی وہ اصلاح نہیں ہوئی تھی جو بعد میں اسلام کے ذریعے کی گئی، یعنی ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے باز رکھا جائے۔ البتہ شرف و سرداری میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کا جذبہ بہت سی دفعہ ایک ہی شخص سے وجود میں آنے والے قبائل کے درمیان جنگ کا سبب بن جایا کرتا تھا، جیسا کہ اوس اور خزرج، ابس و ذیبان اور بکر و تغلب وغیرہ کے واقعات میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جہاں تک مختلف قبائل کے ایک دوسرے سے تعلقات کا معاملہ ہے تو یہ پوری طرح شکستہ اور ریختہ تھے۔ قبائل کی ساری قوت ایک دوسرے کے خلاف جنگ میں فنا ہو رہی تھی۔ البتہ دین اور خرافات کے آمیزے سے تیار شدہ بعض رسوم و عادات کی بدولت بسا اوقات جنگ کی حدت تو شدت میں کمی آ جاتی تھی، اور بعض حالات میں موالات حلف اور تابعداری کے اصولوں پر مختلف قبائل یکجا ہو جاتے تھے۔ بعضیں حرام مہینے ان کی زندگی اور حصول معاش کے لیے سراپائے رحمت و مدد تھے،
خلاصہ یہ کہ اجتماعی حالت ضعف و بے بصیرتی کی پستی میں گری ہوئی تھی۔ جہل اپنی تنابیں تانے ہوئے تھا اور خرافات کا دورہ تھا۔ لوگ جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ عورت بیچی اور خریدی جاتی تھی اور بعض اوقات اس سے مٹی اور پتھر جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ قوم کے باہمی تعلقات کمزور بلکہ ٹوٹے ہوئے تھے اور حکومتوں کے سارے عزائم اپنی رعایا سے خزانے بھرنے یا مخالفین پر فوج کشی کرنے تک محدود تھے۔ اقتصادی حالت اجتماعی حالت کی تابع تھی۔ اس کا اندازہ عرب کے ذرائع معاش پر نظر ڈالنے سے ہو سکتا ہے کہ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور معلوم ہے کہ تجارتی آمد و رفت امن و سلامتی کی فضا کے بغیر آسان نہیں، اور جزیرۃ العرب کا حال یہ تھا کہ سوائے حرمت والے مہینوں کی امن و سلامتی کا کہیں وجود نہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صرف حرام مہینوں ہی میں عرب کے مشہور بازار عکاظ، ذی المجاز اور مجنہ وغیرہ لگتے تھے۔ جہاں تک صنعتوں کا معاملہ ہے تو عرب اس میدان میں ساری دنیا سے پیچھے تھے۔ کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ کی شکل میں جو چند صنعتیں بھی جاتی تھیں وہ زیادہ تر یمن، ہیرا اور شام کے متصل علاقوں میں تھیں۔ البتہ اندرون عرب کھیتی باڑی اور غلہ بانی کا کسی قدر رواج تھا۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ فقر اور بھوک کی وبا عام تھی اور لوگ ضروری کپڑوں اور لباس سے بھی بڑی حد تک محروم رہتے تھے۔ یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے ہی کہ اہل جاہلیت میں خسیس اور رذیل عادتیں اور وجدان اور شعور اور عقل سلیم کے خلاف باتیں پائی جاتی تھیں، لیکن ان میں ایسے پسندیدہ اخلاق فاضلہ بھی تھے جنہیں دیکھ کر انسان دنگ اور ششدر رہ جاتا ہے۔ مثلاً کرم و سخاوت، یہ اہل جاہلیت کا ایسا وصف تھا جس میں وہ ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر اس طرح فخر کرتے تھے کہ عرب کے آدھے اشعار اس کی نظر ہو گئے ہیں۔ اس وصف کی بنیاد پر کسی نے خود اپنی تعریف کی ہے تو کسی نے کسی اور کی حالت یہ تھی کہ سخت جاڑے اور بھوک کے زمانے میں کسی کے گھر کوئی مہمان آ جاتا اور اس کے پاس اپنی ایک اونٹنی کے سوا کچھ نہ ہوتا جو اس کی اور اس کے کنبے کی زندگی کا واحد ذریعہ ہوتی، تو بھی ایسی سنگین حالت کے باوجود اس پر سخاوت کا جوش غالب آ جاتا اور وہ اٹھ کر اپنے مہمان کے لیے اپنی اونٹنی ذبح کر دیتا۔ ان کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ بڑی بڑی دیت اور مالی ذمہ داریاں اٹھا لیتے اور اس طرح انسانوں کو بربادی اور خون ریزی سے بچا کر دوسرے رئیسوں اور سرداروں کے مقابل فخر کرتے تھے۔ اس کرم کا نتیجہ تھا کہ وہ شراب نوشی پر فخر کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ یہ بذات خود کوئی فخر کی چیز تھی، بلکہ اس لیے کہ یہ کرم و سخاوت کو آسان کر دیتی تھی، کیونکہ نشے کی حالت میں مال لٹانا انسانی طبیعت پر گراں نہیں گزرتا۔ اس لیے یہ لوگ انگور کے درخت کو کرم اور انگور کی شراب کو بنت الکرم کہتے تھے۔ ظاہری اشعار کے دوادین پر نظر ڈالیں تو یہ مدح و فخر کا ایک اہم باب نظر آئے گا۔ عنترہ بن شداد ابسی اپنے معلقہ میں کہتا ہے، میں نے دوپہر کی تیزی رکنے کے بعد ایک زرد رنگ کی دھاری دار جام بلوری سے جو بائیں جانب رکھی ہوئی تابناک اور منہ بند خم کے ساتھ تھا، نشان لگی ہوئی صاف شفاف شراب پی، اور جب میں پی لیتا ہوں تو اپنا مال لٹا ڈالتا ہوں، لیکن میری آبرو بھرپور رہتی ہے، اس پر کوئی چوٹ نہیں آتی، اور جب میں ہوش میں آتا ہوں تب بھی سخاوت میں کوتاہی نہیں کرتا، اور میرا اخلاق و کرم جیسا کچھ ہے تمہیں معلوم ہے۔ اس کے کرم ہی کا نتیجہ تھا کہ وہ جوا کھیلتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بھی سخاوت کی ایک راہ ہے، کیونکہ انہیں جو نفع حاصل ہوتا یا نفع حاصل کرنے والوں کے حصے سے جو کچھ فاضل بچ رہتا
اسے مسکینوں کو دے دیتے تھے۔ اس لیے قرآن پاک نے شراب اور جوئے کے نفع کا انکار نہیں کیا، بلکہ یہ فرمایا ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ وفائے عہد یہ بھی دور جاہلیت کے اخلاق فاضلہ میں سے ہے۔ عہد کو ان کے نزدیک دین کی حیثیت حاصل تھی، جس سے وہ بہرحال چمٹے رہتے تھے، اور اس راہ میں اپنی اولاد کا خون اور اپنے گھر بار کی تباہی بھی بیچ سمجھتے تھے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہانی بن مسعود شیبانی، سموال بن ادایا اور حاجب بن زرارہ کے واقعات کافی ہیں۔ خودداری و عزت نفس، اس پر قائم رہنا اور ظلم و جبر برداشت نہ کرنا بھی جاہلیت کے معروف اخلاق میں سے تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کو شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ ان کی شجاعت و غیرت حد سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً بھڑک اٹھتے تھے اور ذرا ذرا سی بات پر، جس سے ذلت و اہانت کی بو آتی، شمشیر و سنان اٹھا لیتے اور نہایت خونریز جنگ چھیڑ دیتے۔ انہیں اس راہ میں اپنی جان کی قطعاً پرواہ نہ رہتی۔ عزائم کی تکمیل اہل جاہلیت کی خصوصیت یہ بھی تھی کہ جب وہ کسی کام کا مجدد و افتخار کا ذریعہ سمجھ کر انجام دینے پر تل جاتے تو پھر کوئی رکاوٹ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی جان پر کھیل کر اس کام کو انجام دے ڈالتے تھے۔ حلم و بردباری اور سنجیدگی، یہ بھی اہل جاہلیت کے نزدیک قابل ستائش خوبی تھی، مگر یہ ان کی حد سے بڑی ہوئی شجاعت اور جنگ کے لیے ہمہ وقت آمادگی کی عادت کے سبب نادل وجود تھی۔ بدوی سادگی یعنی تمدن کی آلائشوں اور داو پیچ سے ناواقفیت اور دوری، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان میں سچائی اور امانت پائی جاتی تھی۔ وہ فریب کاری و بدعہدی سے دوار منتصر متنفر تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جزیرۃ العرب کو ساری دنیا سے جو جغرافیائی نسبت حاصل تھی، اس کے علاوہ وہ قیمتی اخلاق تھا جن کی وجہ سے اہل عرب کو بنی نوع انسان کی قیادت اور رسالت عامہ کا بوجھ اٹھانے کے لیے منتخب کیا گیا، کیونکہ یہ اخلاق اگرچہ بعض اوقات شر و فساد کا سبب بن جاتے تھے اور ان کی وجہ سے المناک حادثات پیش آ جاتے تھے، لیکن یہ فی نفس ہی بڑے قیمتی اخلاق تھے جو تھوڑی سی اصلاح کے بعد انسانی معاشرے کے لیے نہایت مفید بن سکتے تھے، اور یہی کام اسلام نے انجام دیا۔ غالباً ان اخلاق میں بھی ایفائے عہد کے بعد عزت نفس اور پختگی عزم سب سے گراں قیمت اور نفع بخش جوہر تھا، کیونکہ اس قوت قاہرہ اور عزم مصمم کے بغیر شر و فساد کا خاتمہ اور نظام عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اہل جاہلیت کے کچھ اور بھی اخلاق فاضلہ تھے، لیکن یہاں سب کا احاطہ کرنا مقصود نہیں۔ خاندان نبوت نسب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب 3 حصوں پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ جس کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اتفاق ہے، یہ عدنان تک منتہی ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ جس میں اہل سیر کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے، یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ تیسرا حصہ جس میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ اس کی جانب اشارہ گزر چکا ہے۔ ذیل میں تینوں حصوں کے قدر تفصیل پیش کی جا رہی ہے۔ پہلا حصہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، شیبہ بن ہاشم، عمرو بن عبد المناف، مغیرہ بن قصی، زید بن کلاب بن مزہ بن کعب بن نوی بن غالب بن فہرہ انہی کا لقب قریش تھا اور انہی کی طرف قبیلہ قریش منسوب ہے۔ بن مالک بن نضر، قیس بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ، عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ دوسرا حصہ عدنان سے اوپر یعنی عدنان بن اوبن، ہمسی بن سلمان بن اوس بن بوز بن کموال بن نبی بن عوام بن ناشد بن حزابن بن
بلداس بن یلداف بن طابخ بن جاہم بن ناہش بن ماخی بن عیز بن ابکر بن عبید بن عضاہ بن حمدان بن سبز بن یسربی بن حیزن بن یلہن بن عروی بن ایز بن دیشان بن ایسر بن نفناد بن ایہام بن مکسر بن ناحس بن زراح بن سمی بن مزی بن اوزا بن ارام بن قیداد بن اسماعیل بن ابراہیم علیہ السلام۔ تیسرا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر ابراہیم بن طارع، آزر بن ناخور بن سراؤ یا ساروخ بن راؤ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن ارفشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متوشلخ بن نخنو کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس کا نام ہے، ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن ید بن محلائل بن کینان بن آنوشا بن شیس بن آدم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے اجداد اعلیٰ ہاشم بن عبد المناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہاشم اور ان کے بعد کے بعض افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ہاشم نمبر 1 ہاشم ہم بتا چکے ہیں کہ جب بنو عبد المناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد المناف کی اولاد میں ہاشم ہی کو سقایہ اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ ہاشم بڑے معزز اور مالدار تھے، یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ، روٹی، سالن کھلانے کا اہتمام کیا۔ ان کا اصل نام امرو تھا، لیکن روٹی توڑ کر شوربے میں سنانے کی وجہ سے ان کو ہاشم کہا جانے لگا، کیونکہ ہاشم کے معنی ہیں توڑنے والا۔ پھر یہی ہاشم وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کے بارے میں شاعر کہتا ہے، یہ امرو ہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر کھلائیں اور جاڑے اور گرمی کے دنوں سفروں کی بنیاد رکھی۔ ان کا ایک اہم واقعہ یہ ہے کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے، راستے میں مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی اور کچھ دنوں وہیں ٹھہرے رہے، پھر بیوی کی حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال کر گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا۔ یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ ہاشم کے کل 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: اسد، ابو سیفی، نزلہ، عبد المطلب، شفا، خالدہ، سعیفہ، رقیہ اور جمتہ۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے، ان کی بات ٹالی نہیں جاتی تھی۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 10-12 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے
روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی حکومت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہے ہیں۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ اس کے بعد مقام رومان یمن میں مطلب کی وفات ہو گئی اور ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا، ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ جب مطلب کی وفات ہو گئی تو نوفل نے عبد المطلب کے صحن پر غصبانہ قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب نے قریش کے کچھ لوگوں سے اپنے چچا کے خلاف مدد چاہی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ ہم تو تمہارے اور تمہارے چچا کے درمیان دخیل نہیں ہو سکتے۔ آخر عبد المطلب نے بنی نجار میں اپنے ماموں کو کچھ اشعار لکھ بھیجے جس میں ان سے مدد کی درخواست کی تھی۔ جواب میں ان کا ماموں ابو سعد بن عدی 80 سوار لے کر روانہ ہوا اور مکے کے قریب ابتہ میں اترا۔ عبد المطلب نے وہیں ملاقات کی اور کہا ماموں جان گھر تشریف لے چلیں۔ ابو سعد نے کہا نہیں، خدا کی قسم یہاں تک کہ نوفل سے مل لوں۔ اس کے بعد ابو سعد آگے بڑھا اور نوفل کے سر پر آن کھڑا ہوا۔ نوفل حتیم میں مشائخ قریش کے ہمراہ بیٹھا تھا۔ ابو سعد نے تلوار بے نیام کرتے ہوئے کہا اس گھر کے رب کی قسم اگر تم نے میرے بھانجے کی زمین واپس نہ کی تو یہ تلواریں اندر پہ وصل کر دوں گا۔ نوفل نے کہا اچھا لو، میں نے واپس کر دی۔ اس پر ابو سعد نے مشائخ قریش کو گواہ بنایا۔ پھر عبد المطلب کے گھر گیا اور 3 روز مقیم رہ کر عمرہ کرنے کے بعد مدینہ واپس چلا گیا۔ اس واقعے کے بعد نوفل نے بنی ہاشم کے خلاف بنی عبد الشمس سے باہم تعاون کا عہد و پیمان کیا۔ ادھر بنو خزاعہ نے دیکھا کہ بنو نجار نے عبد المطلب کی اس طرح مدد کی ہے تو کہنے لگے عبد المطلب جس طرح تمہاری اولاد ہے ہماری بھی اولاد ہے، لہٰذا ہم پر اس کی مدد کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عبد المناف کی ماں قبیلہ خزاعہ ہی سے تعلق رکھتی تھی۔ چنانچہ بنو خزاعہ نے دار الندوہ میں جا کر بنو عبد الشمس سے اور بنو نوفل کے خلاف بنو ہاشم سے تعاون کا عہد و پیمان کیا تھا۔ یہی پیمان تھا جو آگے چل کر اسلامی دور میں فتح مکہ کا سبب بنا۔ تفصیل اپنی جگہ آ رہی ہے۔ بیت اللہ کے تعلق سے عبد المطلب کے ساتھ 2 اہم واقعات پیش آئے، ایک چارہ زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا فیل کا واقعہ چاہے زمزم کی کھدائی۔ پہلے واقعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ عبد المطلب نے خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور خواب ہی میں انہیں اس کی جگہ بھی بتائی گئی۔ انہوں نے بیدار ہونے کے بعد کھدائی شروع کی اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں برآمد ہوئیں جو بنی جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت چاہے زمزم میں دفن کی تھیں، یعنی تلواریں، زرہیں اور سونے کے 2 ہرن۔ عبد المطلب نے تلواروں سے کعبے کا دروازہ ڈھالا۔ سونے کے 2 ہرن بھی دروازے ہی میں فٹ کیے اور حاجیوں کو زمزم پلانے کا بندوبست کیا۔ کھدائی کے دوران یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ جب زمزم کا کنواں نمودار ہو گیا تو قریش نے عبد المطلب سے جھگڑا شروع کیا اور مطالبہ کیا ہمیں بھی کھدائی میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کام کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہ آئے، یہاں تک کہ فیصلے کے لیے بنو سعد کی ایک کاہنہ عورت کے پاس جانا طے ہوا اور لوگ مکہ سے روانہ بھی ہو گئے۔ لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی علامات دکھائیں کہ وہ سمجھ گئے کہ زمزم کا کام قدرت کی طرف سے عبد المطلب کے ساتھ مخصوص ہے، اس لیے راستے ہی سے پلٹ آئے۔ یہی موقع تھا جب عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 لڑکے عطا کیے اور وہ سب کے سب اس عمر کو پہنچے کہ ان کا بچاؤ کر
सकें तो वो एक लड़के को काबा के पास कुर्बान कर देंगे। दूसरे वाक़े का ख़ुलासा ये है कि अबरा सबा हबशी ने, जो नजाशी बादशाह हब्श की तरफ से यमन का गवर्नर जनरल था, जब देखा कि अहले अरब खाना काबा का हज करते हैं तो सना ने एक बहुत बड़ा कलीसा तामीर किया और चाहा कि अरब का हज इसी की तरफ फेर दे। मगर जब इसकी खबर बनु कन्नाना के एक आदमी को हुई तो उसने रात के वक्त कलीसा के अंदर घुसकर इसके किबले पर पाखाना पोत दिया। अबरा को पता चला तो सख्त बरहम हुआ और 60,000 का एक लश्कर जर्रार लेकर काबे को ढाने के लिए निकल खड़ा हुआ। इसने अपने लिए एक ज़बरदस्त हाथी भी मुंतखब किया। लश्कर में कुल 9 या 13 हाथी थे। अबरा यमन से यलगार करता हुआ मोगमस पहुंचा और वहां अपने लश्कर को तरतीब देकर और हाथी को तैयार करके मक्के में दाखिले के लिए चल पड़ा। जब मुज़दलिफ़ा और मिना के दरमियान वादी मोहसिर में पहुंचा तो हाथी बैठ गया और काबे की तरफ बढ़ने के लिए किसी तरह ना उठा। इसका रुख शुमार जनूब या मशरिक़ की तरफ किया जाता तो उठकर दौड़ने लगता, लेकिन काबे की तरफ किया जाता तो बैठ जाता। इस दौरान अल्लाह ने चिड़ियों का एक झुंड भेज दिया जिसने लश्कर पर ठीकरी जैसे पत्थर गिराए और अल्लाह ने इसी से इन्हें खाए हुए भूस की तरह बना दिया। ये चिड़ियाँ अबाबील और कमरी जैसी थीं। हर चिड़िया के पास 3-3 कंकरियाँ थीं, एक चोंच में और 2 पंजों में। कंकरियाँ चने जैसी थीं, मगर जिस किसी को लग जाती थीं इसके अज़ा कटना शुरू हो जाते थे और वह मर जाता था। ये कंकरियाँ हर आदमी को नहीं लगी थीं, लेकिन लश्कर में ऐसे भगदड़ मची कि हर शख्स दूसरे को रोंता कुचलता गिरता पड़ता भाग रहा था। हर भागने वाले हर राह पर गिर रहे थे और हर चश्मे पर मर रहे थे। इधर अबरा पर अल्लाह ने ऐसी आफत भेजी कि इसकी उंगलियों के पूर झड़ गए और सना पहुँचते पहुँचते चूज़े जैसा हो गया। फिर इसका सीना फट गया, दिल बाहर निकल आया और वो मर गया। अबरा के इस हमले के कई मौका पर मक्का के बाशिंदों से जान के खौफ से घाटियों में बिखर गए थे और पहाड़ की चोटियों पर जा छुपे थे। जब लश्कर पर अज़ाब नाज़िल हो गया तो इत्मीनान से अपने घरों को पलट आए। ये वाक़या बेशतर अहले शेर के बकौल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 50 या 55 दिन पहले माह मुहर्रम में पेश आया था। लिहाजा ये 571 की फरवरी के और आखिर या मार्च के अवाइल का वाक़या है। ये दर हकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नबी और अपने काबा के लिए ज़ाहिर फरमाई थी, क्योंकि आप बैतुल मुक़द्दस को देखिए कि अपने दौर में अहले इस्लाम का किबला था और वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर अल्लाह के दुश्मन यानी मुशरिकीन का तसल्लुत हो गया था, जैसा कि बुख्त नज़र के हमला 507 ईस्वी और अहले रोमा के कब्ज़ा 70 ईस्वी से ज़ाय है। लेकिन इसके बरखिलाफ़ काबा पर ईसाइयों को तसल्लुत हासिल न हो सका, हालांकि इस वक्त यही मुसलमान थे और काबे के बाशिंदे मुशरिक थे। फिर ये वाक़या ऐसे हालात में पेश आया कि इसकी खबर उस वक्त के मुतमद्दन दुनिया के बेशतर इलाकों यानी रोम और फ़ारस में आनन फानन पहुँच गई, क्योंकि हबशा का रोमियों से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था और दूसरी तरफ फ़ारसियों की नज़र रोमियों पर बराबर रहती थी और रोमियों और इनके हरीफों के साथ पेश आने वाले वाक़यात का बराबर जायज़ा लेते रहते थे। यही वजह है कि इस वाक़े के बाद अहले फ़ारस ने नहायत तेज़ी से यमन पर कब्ज़ा कर लिया। अब चूँकि यही 2 हुकूमतें इस वक्त मुतमद्दन दुनिया के अहम हिस्से की नुमाइंदा थीं, इसलिए इस वाक़े की वजह से दुनिया की निगाहें खाना काबा की तरफ मुतवज्जह हो गईं। उन्हें बैतुल्लाह की शर्फ़ व अज़मत का एक खुला हुआ खुदाई निशान दिखाई पड़ गया और ये बात दिलों में अच्छी तरह बैठ गई कि इस घर को अल्लाह ताला ने तक़दीस के लिए मुंतखब किया है। लिहाजा आइंदा यहाँ की आबादी से किसी इंसान का दावा नबूवत के साथ उठना इस वाक़े के तकाज़े के मुताबिक होगा और इस खुदाई हिकमत की तफसीर होगा जो आलम असबाब से
बाला तर तरीके पर अहले ईमान के ख़िलाफ़ मुशरिकीन की मदद में पोशीदा थी। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे जिनके नाम ये हैं: हारिस, ज़ुबैर, अबू तालिब, अब्दुल्ला, हमज़ा, अबू लहब, गैदाक, मकूम, सफ़ार और अब्बास। बाद ने कहा है कि 11 थे। एक का नाम कसम था और लोगों ने कहा है कि 13 थे। एक का नाम अब्दुल काबा और एक का नाम हज्जल था, लेकिन 10 के कायलिन कहते हैं कि मकहूम ही का दूसरा नाम अब्दुल काबा और गैदाक का दूसरा नाम हज्जल था, और कुसम नाम का कोई शख्स अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में न था। अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां 6 थीं। नाम ये हैं: उम्मे हकीम, इनका नाम बेज़ा है, बर्रा, आतिका, सफ़िया, अज़वा और उमैमा। अब्दुल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम, इनकी वालदा का नाम फ़ातिमा था और वो अमरू बिन आइज़ बिन इमरान बिन मखसूम बिन यकज़ा बिन मर्रा की साहबजादी थीं। अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा खूबसूरत, पाकदामन और चहीते थे और ज़बी कहलाते थे। ज़बी कहलाने की वजह यह थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के लायक हो गए तो अब्दुल मुत्तलिब ने इन्हें अपनी नज़र से आगाह किया। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीरों पर इन सब के नाम लिखे और हुब्बुल के कैम के हवाले किया। कैम ने तीरों को गर्दश देकर कुरा निकाला तो अब्दुल्ला का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला को हाथ पकड़ा, छुरी दी और ज़बह करने के लिए खाना काबा के पास ले गए, लेकिन कुरैश और खुसूसन अब्दुल्ला के ननिहाल वाले यानी बनु मखसूम और अब्दुल्ला के भाई अबू तालिब आड़े आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, तब मैं अपनी नज़र का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी खातून अराफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करे। अब्दुल मुत्तलिब एक अराफा के पास गए। उसने कहा, अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाज़ी करें। अगर अब्दुल्ला के नाम कुरा निकले तो मज़ीद 10 ऊँट बढ़ा दें। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाएं और कुरा अंदाज़ी करते जाएं यहाँ तक कि अल्लाह राज़ी हो जाए। फिर ऊँटों के नाम कुरा निकल आए तो उन्हें ज़बह कर दें। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरा अंदाज़ी की, मगर कुरा अब्दुल्ला के नाम निकला। इसके बाद 10 ऊँट बढ़ाते गए और कुरा अंदाज़ी करते गए, मगर कुरा अब्दुल्ला के नाम ही निकलता रहा। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो कुरा ऊँटों के नाम निकला। अब अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अब्दुल्ला के बदले ज़बह किया और वहीं छोड़ दिया। किसी इंसान या दरिंदे के लिए इस वाक़े से पहले कुरैश और अरब में खून बहादियत की मिक़दार 10 ऊँट थी, मगर इस वाक़े के बाद 100 ऊँट कर दी गई। इस्लाम ने भी इस मिक़दार को बरकरार रखा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका ये इरशाद मरवी है कि मैं 2 ज़बीहों की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके वालिद अब्दुल्ला। अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहबजादे अब्दुल्ला की शादी के लिए हज़रत आमना का इंतखाब किया, जो वहब बिन अब्द मन्नाफ बिन ज़हरा बिन कल्लाब की साहबजादी थीं और नसब और रुतबे के लिहाज से कुरैश की अफजल तरीन खातून शुमार होती थीं। इनके वालिद नसब और शरफ दोनों हैसियत से बनु ज़ोहरा के सरदार थे। वो मक्का ही में रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के पास आईं, मगर थोड़े अरसे बाद अब्दुल्ला को अब्दुल मुत्तलिब ने खजूर लाने के लिए मदीना भेजा और वो वहीं इंतकाल कर गए। बाज़ अहले सिर कहते हैं कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए थे। कुरैश के एक काफ़िला के हमरा वापस आते हुए बीमार होकर मदीना उतरे और वहीं इंतकाल कर गए। तदफीन ताबे जदी के मकान में हुई। इस वक्त इनकी उम्र 25 बरस की थी। अक्सर मुअर्रिखीन के बकौल अभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा नहीं हुए थे। अलबत्ता बाज़ अहले सिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश इनकी वफ़ात से 2 माह पहले हो चुकी थी। जब इनकी वफ़ात की खबर मक्का पहुंची तो हज़रत आमना ने नहायत दर्द अंगेज़ मरसिया कहा, जो ये है, बता कि आगोश हाशम के साहबजादे से खाली हो गई।
وہ بانگو خروش کے درمیان ایک لحظ میں آسودہ خواب ہو گیا۔ اسے موت نے ایک پکار لگائی اور اس نے لبیک کہہ دیا۔ اب موت نے لوگوں میں ابن ہاشم جیسا کوئی انسان نہیں چھوڑا۔ کتنی حسرتناک تھی وہ شام جب لوگ انہیں تخت پر اٹھائے لے جا رہے تھے۔ اگر موت اور موت کے حوادث نے ان کا وجود ختم کر دیا ہے تو ان کے کردار کے نقوش نہیں مٹائے جا سکتے۔ وہ بڑے دانا اور رحم دل تھے۔ عبداللہ کا کل ترکہ یہ تھا: 5 اونٹ، بکریوں کا ایک ریوڑ، ایک حبشی لونڈی جن کا نام برکت تھا اور کنیت ام ایمن۔ یہی ام ایمن ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ہماری ختم ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔